الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أرسلنا من رسول اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا لیطاع بإذن اللہ مگر صرف اس لیے کہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم کے ساتھ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر بے شک وہ جب ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر جاؤوک وہ آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاستغفروا اللہ پس بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے واستغفر لهم الرسول اور استغفار کرتے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوجدوا اللہ توابا رحیما تو یقیناً وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا فلا وربک لا یؤمنون پس قسم ہے تیرے رب کی وہ ایمان والے نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ تجھے حاکم تسلیم کر لیں ان معاملات میں جن میں جھگڑا ہو ان کا آپس میں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں تنگی مما قضیت اس میں سے جو آپ فیصلہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تسلیم کر لیں خوشی کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 9واں رکوع آیت نمبر 64 اور 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں کیا منافق کو اس پر تسلی نہ ہوئی بدقسمتی اس کو لے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر دیر نہ لگائی فیصلہ کرنے میں ایسا ٹکا کے فیصلہ کیا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی آپ نے فرمایا جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ پسند نہیں
اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ آپ نے سر اڑا کے رکھ دیا اس کا۔ اس کے لواحقین جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، قسمیں اٹھائیں۔ حضرت عمر نے جذباتی فیصلہ کیا ہے، ورنہ تو ہمیں آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ سبق میں آپ نے سنا، ارشاد فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اوپر سے تو قسمیں اٹھا رہے ہیں، ان کے دلوں کی منافقت کو اللہ جانتا ہے، اس لیے آپ انہیں ان سے اعراض کریں، نصیحت کریں اور ان کے دلوں میں مؤثر بات کریں۔ آج کے سبق کی 2 آیات ہیں، ان میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانا جائے، نعوذ باللہ، پھر نبی کو ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ بندہ کہے میں اللہ کا نبی تو مانتا ہوں لیکن نبی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اگر اللہ کے نبی کوئی فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ میں نبی مانتا ہوں؟ نبی مانتے ہو تو نبی کا فیصلہ بھی ماننا پڑے گا، اور اگر نبی کا فیصلہ نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ تمہیں مومن نہیں مانتا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کو اسی لیے منتخب کیا کہ تم لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب نبیوں کی ذمہ داری پیغام پہنچانا، امت کی ذمہ داری اس پیغام کو تسلیم کرنا۔ اگر نبی اللہ کا پیغام نہ پہنچائے تو اس نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، اور اگر امتی نبی کی بات نہ مانے تو امتی نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا۔ فرمایا اسی لیے تو ہم نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری کیا، اور نبی کی بات بھی اگر نہ مانی جائے اور بندہ کہے جی میں ہوں تو ایمان والا لیکن فیصلہ نبی کا نہیں مانتا، فرمایا وہ کیسا مومن ہے؟ ہم نے بھیجے نبی اس لیے ہیں الا لیطاع باذن اللہ، اطاعت کی جائے ان کی اللہ کے حکم کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اب سارے انبیاء کے آپ واقعات دیکھیں، نبی دعوت لے کر گئے جس کے پاس، اگر اس نے اطاعت نہیں کی تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ نبی تو اپنا پیغام تو نہیں لے کر گئے تھے نا، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، اب میری زبان سے وہ نکلے گا جو حق ہوگا۔ اگر تو نے اس حق کو تسلیم نہ کیا تو پھر اپنا انجام خود سوچ لے۔ چنانچہ اس نے حق کو تسلیم نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بھینٹ چڑھا۔ اسی طرح ہر دور کے اندر اللہ کے نبی گئے، انہوں نے لوگوں کو یہی کہا کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ہماری اپنی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پھر چلتے چلتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب بھی اپنی خواہشات سے نہیں تمہیں دعوت دے رہا، یہ اللہ کی وحی سے کلام کر رہا ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں اللہ کی وحی سے بول رہے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو رسول بھیجے اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب اگر یہ جو منافقین ہیں جن سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ ہوا، غلطی ہوئی نا، چاہیے ان کو یہ تھا کہ اگر غلطی ہوئی ہے یہ آتے اللہ سے بھی معافی مانگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگتے، بس نبی پاک بھی معاف کر دیتے، اللہ بھی معاف کر دیتے، غلطی معاف ہو جاتی۔ جیسا کہ کئی صحابہ کرام سے کئی معاملات میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ تبوک کے موقع پر مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی بندہ بغیر عذر کے پیچھے نہ رہے، سب نے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت کعب رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال رہ گئے، اسی طرح حضرت ایک اور صحابی جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، 3 صحابی رہ گئے۔ اب یہ بظاہر تو غلطی تھی اور یقیناً غلطی تھی، نبی پاک نے حکم دیا تھا نکلنے کا،
اور یہ جناب رہ گئے۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے پوچھا کیوں نہیں گئے ہو، آپ کیوں نہیں گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ حضرت کعب نے کھل کر کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس سواری بھی تھی، میری صحت بھی ٹھیک تھی، میں بالکل جا سکتا تھا اور ارادہ بھی تھا جاننے کا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بس میں نے کہا چلو کل چلا جاؤں گا، میری سواری تیز ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر میں نے کہا چلو جی سواری بڑی تکڑی ہے کل چلا جاؤں گا۔ یوں کل کل کرتے یا رسول اللہ اتنی سستی غلطی ہو گئی کہ میں نہ جا سکا۔ اس میں کوئی بہانہ نہیں بناتا، سیدھی بات کرنا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس لیے میں نہیں جا سکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدھی بات کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے بات سیدھی کی ہے لہذا تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اب غلطی تو نے مان لی ہے، غلطی کی سزا ہوتی ہے، سزا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اب بول چال ختم ہے۔ صحابہ کو بھی آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، آپ کوئی میری طرف توجہ ہی نہ کرتے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں ہر صحابی کو سلام کرتا، حتیٰ کہ ایک دن میں نے ابو طلحہ کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں نے کہا یار جواب دو نا، میں کوئی مسلمان نہیں ہوں، میں کوئی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کو مانتا ہے نہیں مانتا یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نبی پاک نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ فی الحال بول چال بند کرنی ہے، بس ہم اور نہیں جانتے، ہم نبی پاک کا حکم اور ارشاد جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ یوں مہینہ گزرا، 40 دن گزرے، اور 40 دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے پوچھا نبی پاک سے پوچھ کر بتاؤ کہ طلاق دے دوں، یعنی کتاب دیکھو اگر طلاق کا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی دے دیتے، فرمایا نہیں طلاق نہیں دینی، ان کو ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ کہا چلو جی ماں باپ کے گھر جائیں۔ پھر مزید 10 دن گزر گئے، کسی نے کوئی ہم سے بات چیت نہ کی، زمین تنگ ہو گئی، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ پڑ گئی اور ایک غیر مسلم کا خط آ گیا کعب کی طرف، ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خفا ہو گئے ہیں، تم ایسا کرو تم ہمارے ہاں آ جاؤ، عیسائیت قبول کر لو، ہم تمہیں حکومت میں عہدہ بھی دیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 50 دنوں کی تنگی سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا اس غیر مسلم کے خط سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے خط دیا، میں نے اس خط کو اس کے سامنے ہی پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور جلتے ہوئی تندور میں ڈالا، اور میں نے اس کو کہا کہ میں تیرے بادشاہ کو اتنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ جواب لکھ کر بھیجوں، بس اس کو بتا دینا یہ ہے تیرے خط کا جواب، ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور آگ کے اندر ڈالا ہے، ہم مرتے مر جائیں گے، نہ نبی کا شہر چھوڑیں گے نہ نبی کے اوپر ایمان چھوڑیں گے، جاؤ اس کو بتا دو۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ اپنے نبی سے راضی، اللہ مہاجرین سے راضی، اللہ انصار سے راضی، جنہوں نے تنگ گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، اللہ سب سے راضی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ ان 3 سے بھی راضی جو پیچھے رہ گئے تھے لیکن ایمان نہیں چھوڑا، انہوں نے پیچھے تو رہ گئے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچی بات کی ہے، آج زمین ان پر تنگ پڑ گئی ہے، سنو جیسے اللہ باقی صحابہ سے راضی ہے ایسے اللہ ان 3 سے بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ غلطی ہوئی جھوٹ نہیں بولا، غلطی ہوئی بہانہ نہیں بنایا، سیدھی سیدھی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اللہ سے بھی معافی مانگی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں وہ 50 دن کی پریشانی نہیں بھولتا، لیکن 51 جو دن تھا، اگلا جو دن تھا جس دن توبہ کی آیتیں نازل ہوئی، اس دن جب میں گھر سے نکلا تو میں صحابہ کا استقبال بھی نہیں بھولتا، ایسے مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے، جو کل سلام کا جواب نہیں دیتے تھے آج جفیاں لگا لگا کے چمٹ چمٹ کر مل رہے تھے، اور جب میں مسجد نبوی میں گیا تو نبی پاک نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین سے بھی اگر غلطی ہو گئی تھی نا تو ان کو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پہ جھوٹی قسمیں کھاتے،
اور اپنی غلطی کو صحیح سمجھنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے، بجائے اس کے کہ یہ کام کرتے، اپنی غلطی تسلیم کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگ لیتے، اللہ نے معاف کر دینا تھا۔ لیکن جو کرے بہانے اور کہے کہ جناب بخشش بھی ہو جائے، نہ یہ بہانے کسی دنیا دار کے سامنے شاید چل جائیں، رب کے سامنے بہانے نہیں چلتے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، علماء نے فرمایا گناہ کا بہانہ یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کا بہانہ کیا ہے جی؟ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چھوٹے کو جگا دو بھائی، جاگو شاگو میرے بچے، تو کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ان سے زیادتی ہوئی نا، اپنی جانوں پر غلطی ہو گئی ان سے، ان کو چاہیے یہ تھا جاؤک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کر دیتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو تواب الرحیم پاتے، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی گھر بیٹھے استغفار کرے پھر بھی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ معاملہ ہو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ ایک وہ گناہ ہوتا ہے نا جس کا تعلق صرف میری ذات سے ہے، مثلا مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے جب چاہوں توبہ کروں میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ کسی بندے کا بھی دل دکھا ہے، پھر میں الگ بیٹھ کے توبہ کروں تو معاف نہیں ہوگا جب تک ساتھ اس بندے سے بھی معافی نہ مانگوں، اس کو بھی راضی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے میرے نبی کے فیصلے کو ٹھکرایا، اللہ سے بھی معافی مانگے، نبی پاک سے بھی مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے جناب جس کو کہتے ہیں دو ٹوک فیصلہ، وہ آیا۔ منافق کہتے تھے عمر نے زیادتی کی ہے، ایک ایمان والے کو مار ڈالا ہے، اللہ نے فرماتے ہیں نہیں، ایمان والے یہ ہیں ہی نہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اور قرآن کریم کی سب سے خوبصورت قسم، وربک، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، سبحان اللہ۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، میرے محبوب قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تجھے حاکم نہ تسلیم کریں اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، میرے محبوب جو تجھے حاکم نہ مانے۔ زمین پر عمر ان کو مومن نہیں مانتا، عرش پر عمر کا رب بھی ان کو مومن نہیں مانتا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عمر زمین پر ایک رائے دیتا ہے، اللہ اس کی تائید میں قرآن نازل، اور عمر کی غیرت کے تو کیا ہی کہنے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنے بیٹے سے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگنا، اگر وہ کرتا دے دیں تو انہی کے کرتے میں مجھے کفن دینا، اور میری نماز جنازہ بھی نبی پاک سے ہی کہنا اگر وہ پڑھا دیں تو۔ ان کا بیٹا سچا صحابی، مخلص ایمان والا، نبی پاک کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا باپ جو تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس نے دو باتوں کی وصیت کی ہے، ایک تو آپ کا کرتا کفن کے لیے مانگا ہے، دوسرا آپ سے نماز جنازہ کی درخواست کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، رحمتوں والا نبی، شفقتوں والا نبی، فرمایا لے جاؤ میرا کرتا اور اس کرتے میں کفن دے دو اس دشمن کو جس نے زندگی میری دشمنی میں گزاری ہے، اگر میرے کرتے کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں کرتا دینے کے لیے، اور تیاری کرو میں نماز جنازہ کے لیے بھی آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب کرتا بھیجا، عمر کو اس بات پر بھی بڑا جلال آیا
کہ نبی پاک کا پاک کرتا اور اس بےایمان منافق کے لیے جا رہا ہے، لیکن عمر چپ کر گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی جنازے کے لیے اٹھے اب تو عمر سے برداشت نہ ہوا۔ فرماتے ہیں نبی پاک کے سامنے عمر آئے، آپ کی قمیص پہ ہاتھ رکھا اور بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ لما تصلی علی ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول اس منافق کا جنازہ پڑھانے آپ کیوں جا رہے ہیں، جس نے زندگی منافقت میں گزاری ہے، موقع بموقع اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر بھی الزام اس بے ایمان نے لگایا، ہر موقع پر اس نے منافقت کی۔ اے اللہ کے نبی اس طرح بے ایمانوں کو اگر آپ کرتے دیں گے، اس طرح بے ایمانوں کے آپ جنازے پڑھائیں گے، سارے بے ایمان دلیر ہو جائیں گے، جو مرضی کرتے رہو۔ نبی پاک کا کرتا بھی مل جاتا ہے، نبی پاک جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ لما تصلی علی ھذا المنافق، کیوں اس منافق کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے جب عمر کا یہ سوال سنا آپ نے فرمایا مہلن یا عمر، او عمر چپ بھی کر جایا کر، رک بھی جایا کر کبھی۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا عمر چپ کر جایا کر، ادھر تو بولتا ہے ادھر اللہ حکم جاری کر دیتا ہے، چپ بھی کر جایا کر کبھی۔ اگر میرے جنازے سے اس کی بخشش ہوتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، عمر تو چپ کر جایا کر۔ عمر کہتے ہیں میرا دل تو ٹوٹا لیکن میں چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ نبی پاک نے جو جھڑک دیا اب میں تو پیچھے ہٹ گیا لیکن میں حیران رہ گیا۔ ادھر سے جبرائیل قرآن لے کر نبی پاک کے پاس، اور جبرائیل نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ان بے ایمانوں کا کبھی نماز جنازہ نہ پڑھانا اور کبھی ان کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہ ہونا، بلکہ دو ٹوک فیصلہ میرا سن لے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، میرے محبوب تو ان کے لیے دعا کر یا تو ان کے لیے دعا نہ کر، 70 بار بھی بخشش مانگ، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ان بے ایمانوں کو میں نے نہیں معاف کرنا میرے محبوب۔ عمر کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے میری طرف دیکھ کر اور کہا عمر آگے آ جا، جو بات تو نے کہی تھی وہی بات تیرے رب نے بھی کہہ دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر کے کیا کہنے تھے، عمر کے کیا کہنے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اوے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ عمر کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، یہ صفات موجود ہے، نبوت والی صفات موجود ہیں کہ عمر کی تائید میں اللہ قرآن نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مدینہ میں منافق عمر کے خلاف شور کر رہے تھے، عمر نے ایک ایمان والے کو مار ڈالا ہے، عمر نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصل نہ مانے میرا محمد میں ان کو مومن نہیں مانتا۔ پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں، مما قضیت، اس فیصلے سے جو تو نے کر دیا میرے محبوب، تیرا فیصلہ سامنے آ جائے، جب تک تیرے فیصلے کو خوشی خوشی نہ مانے تب تک وہ مومن ہو نہیں سکتے، میں اللہ ان کو مومن نہیں مانتا۔ توجہ کرنا، میراث میں حصے آئے، عورتوں کا حصہ مردوں کے حصے سے آدھا آیا، اگر کسی عورت کو حصہ ملا مال غنیمت میں حصے آئے، اگر کسی کو مال غنیمت میں حصہ ملا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے والے سواری والے مجاہد کو ڈبل دیا کرتے تھے، بغیر سواری والے کو نصف دیا کرتے تھے، کسی کا حصہ زیادہ مقرر کیا، شریعت نے کسی کا حصہ کم مقرر کیا، جس کے پاس اللہ کے نبی کا فیصلہ آئے اور وہ خوشی سے تسلیم نہ کرے، کہ نعوذ باللہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جیسا کہ بعض منافقین نے کہا بھی، غنیمت کی تقسیم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا آپ نے فیصلے کے اندر تک انصاف نہیں کیا، اللہ
اللہ کے نبی نے فرمایا اوے ظالموں اگر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو بتاؤ دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر تو جو فیصلہ کر دے کسی کے لیے اور پھر وہ تجھے فیصل ماننے کے بعد تیرے فیصلے کو نہ مانے تو میں اللہ اس کو بھی مومن نہیں مانتا۔ جو تجھے فیصل نہ مانے اس کو بھی مومن نہیں مانتا، جو فیصل ماننے کے بعد تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کو بھی مومن نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، مومن بننے کے لیے یہ ہے اپنے دل میں تنگی نہ پائے مما قضیت، تیرے فیصلے سے، جو فیصلہ تو کرے اس فیصلے پر دل میں تنگی محسوس نہ کریں تب مومن ہوں گے۔ اگر نبی کے فیصلے کو تنگی کے ساتھ تنگ دلی کے ساتھ مانے، فرمایا نہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور امت پر کیا لازم ہے؟ نبی کا فیصلہ آئے تو اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ نبی کا فیصلہ آئے تو کیا کریں؟ ہاں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک وہ جب ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، جاؤوک، آ جاتے نا آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، سو اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی استغفار کرتے صلی اللہ علیہ، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یقیناً اللہ کو پاتے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فلا وربک لا یؤمنون، مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تجھے حاکم نہ بانے ان جھگڑوں میں جو ان کے آپس میں ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں تنگی، مما قضیت، اس میں سے جو تو فیصلہ کرے، ویسلموا تسلیما، اور خوشی سے اس کو تسلیم نہ کر لیں۔